أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہم صل وسلم. دو دن سے تقریباً 2 دن ہو گئے کہ مسلسل تواضع کے متعلق بات ہو رہی تھی. تواضع کیا ہے، تواضع کی فوائد کیا ہے، تکبر کیا ہے، تکبر کے نقصانات کیا ہے. پہلے صوفیاء کرام یا اہل علماء کرام وغیرہ سارے اس بات کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کس طرح یہ تکبر مجھ سے زائل ہو جائے اور تواضع پیدا ہو جائے. اس پر اس کے لیے لوگ بڑی محنت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت جب عظمت دل پر آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ محبت پھر کس چیز کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا. وہ غم کو بھی نہیں جانتا، بس اس کے ساتھ ایک یار کا غم ہوتا ہے. وہ نے اس کے ساتھ سرکار ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جگہ مل گئی، میں کہاں بیٹھ گیا. اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، اور شدید محبت میں آدمی آپ نے دیکھا ہوگا ملنگ کی طرف پھرتا ہے. جہاں سے وہ ملتا ہے معشوق وہاں کا چکر لگائے گا. ایک دن مجنون صحرا میں لیلا لیلا لکھتا تھا، لیلا 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 لیلا. تو کس نے کہا کہ یہ کیوں لکھتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے لیلا کو؟ وہ نے کہا کہ اپنے آپ کو تسکین دے رہا ہوں. جس کی محبت ہوتی ہے اس کے نام لکھ سے بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے، وہ تسکین ہو جاتی ہے. اور پھر جو سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، خیالات کو بانپنے والا ہو، خیالات کو جاننے والا ہو، اس کی نام لیا کریں تو کیسے آدمی کو اس کا فائدہ ہے، تسکین نہیں ملے گا. اصل چیز تو یہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، یا رب العالمین جو اخلاق، جو عادات، جو کام، جو خیالات، جو اقوال، جو افعال تجھے پسند ہے مجھے اس سے بچائیں. یہ آسان سی بات ہے. اور مجھے اپنی مرضیات پر چلائے، جس چیز میں تیری مرضی ہو بس مجھے اسے کانوں سے پکڑ کر کے اس پر چلائے. یہ تو آپ کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہوگی. تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے راستے پھر سیدھے کریں گے. درود شریف پڑھے اللہ. ساتھیوں کی روزے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پانی زیادہ پیا کرو، تو میں اس لیے روزے والوں سے میں معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے روزوں قبول فرمائے.
ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ کر دیں. پھر اس کے بعد ہر بیماری کی کچھ آثار ہوتے ہیں اور ہر خوبی کی کوئی علامات ہوتے ہیں. ایک آدمی متکبر ہے تو وہ ضرور بضرور اپنی بات کو دوسری سے اونچا کرے گا، اونچا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری بات کیا ہو، اعلیٰ ہو، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں دوسروں سے ممتاز جگہ پر بیٹھ جاؤں. یہ انسان کی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو میں کچھ ممتاز جگہ پر بیٹھ جاؤں. اور وہ طعن کرتا ہے لوگوں پر. اب دیکھو قرآن مجید نے طعن سے منع کیا. طعن سے، کیونکہ طعن وہ آدمی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو کیا ہوں، ان چیزوں سے پاک ہوں، تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں. تو طعن کرتا ہے. پیغور، مجھے تو پختوں کی پیغور وائے. تو آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر آپ نے کسی کو پیغور کر دیا، طعن کیا، موت سے پہلے وہ مشکلات، وہ جو تم جس بات کو اس کو پیغور دیا ہے، طعن کیا ہے، وہ آپ پر آئے گی. میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ جس بات پر کسی نے کسی کو طعن کیا ہے وہ اس پر وہ بات آ گئی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہے حضرت، غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، غالباً، یا تھوڑا ذہن سے نام اتر گیا، لیکن یہ وہ اس کا ہے، اس میں تابعین میں سے ایک حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کون تھے. اس نے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کسی کو طعن کیا کہ تو مفلس ہے. لڑائی میں کچھ تو کچھ ہو جاتا ہے، لڑائی میں کوئی ایسی گالیاں ہوں تو اس میں کوئی زیادہ نہیں ہو، لیکن طعن نہیں ہے، یہ مضر ہے کہ تو اس کو کیا ہے کہ تم مثلا وہ فقیر ہے، تم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، ہمارے مقابلہ تم کرتے ہو. ابھی طعن ہے، کیا ہے یہ طعن ہے. باقی کسی کو کہہ دے کہ بغیر وغیرہ، وہ تو لوگ کہتے رہتے ہیں، کیونکہ گالی میں، لڑائی میں مٹھائی تو نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تپڑ ہوتا ہے، کوئی گالی والی ہوتی ہے، لیکن طعن اور چیز ہے، طعن اور چیز ہے. تو یہ طعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے اونچا ہوں، میں آپ سے اونچا ہوں. طعن نہ کرے کسی پر، نہ غصے میں، نہ ویسے گپ شپ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے طعن کیا کہ تم مفلس ہو، تو پھر وہ اتنا مفلس ہو گیا کہ جیل میں چلے، اس نے بند کر دیا، جس کے پاس اس پر قرض تھا کہ بھائی آپ نہیں جا سکتے جب تک مجھے قرض نہیں دو گے. تو غالباً ہمارے بزرگوں میں سے ایک آدمی وفات ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمارا جنازہ فلان پڑھ لے، اسی کے بارے میں کہا. تو پھر اس کو لوگوں نے منت کر کے اس کو چھوڑ دیا، کس نے اس کا ادا کیا قرضہ. تو اس خود کہتا ہے کہ طعن کی وبال سے بچو، طعن کی وبال سے بچو. ایک بار غالباً وہ
کوفیوں کا امام جو قراء میں سے کسائی، امام کسائی، وہ امام یزید مصری ہے، تو یہ ایک بار کسائی کو، امام کسائی مطلب کو آگے کر دیا حضرت رشید رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ مغرب کی نماز میں اس نے قل یا الکافرون شروع کر دیا اور اس میں وہ خطا ہو گیا، پھنس گیا. اب ہم نے دیکھا کبھی کبھی آدمی عام صورت میں پھنس جاتا ہے، قل یا الکافرون، پھر آگے نہیں چلتا، پھر پیچھے جاتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. تو اس نے پھر دوسری صورت شروع کر دی. تو جب سلام پھیرا تو اس امام یزید نے اس کو تان کیا، اتنے بڑے قرآ اس کو قل یا الکافرون بھی بند لگ گئی. تو اللہ کی شان، کچھ عرصہ کے بعد امام یزید آگے ہو گئے. وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت فاتحہ میں اس کو بند لگ گئی. اب وہ کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بند لگ گیا. تو پھر اس نے سلام پہ کر یہ شعر بھی پڑھی. بہت اچھے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں سے مجھے تھپڑ مارا گیا. تو اس نے کہا، اس کا اشعار کا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ بلائیں یہ باتوں کی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تو تان سے بچا کیا رہا. یہ تان تکبر کی، یہ نہیں کہ متکبر ہوگا، لیکن اس میں تکبر ہے. اس میں کیا ہے؟ تکبر کی علامت پائی جاتی ہے. ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی وہ راتوں کو عبادت کرتے ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور صبح کے وقت جب دودھ روٹی کے لیے وہ لین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں سے آگے اس لیے کوشش کرتے ہیں، ایک تو جذباتی ہوتے ہیں کہ میں آگے آگے چلے جاؤں، کوئی جلدی ہوتی ہے، لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے جگہ دے کہ میں بڑا آدمی ہوں، یعنی مجھے لوگ پہلے جگہ کیوں نہیں دیتے کہ میں آگے چلا جاؤں، میں لوگ آگے پہلے اس کی روٹی، کبھی کبھی روٹی میں تندور میں لین لگ جاتا ہے. یہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ جائیں گے وہاں حرمین شریفین میں، اب تو تھوڑا سا مطلب آسان ہو گیا، لیکن پہلے لین میں کبھی کھڑا ہونا پڑتا تھا. جو ہمارے لوگ عام روٹی نہیں کھا سکتے، تو وہ اس لیے اس کی جو ہاں خاص تندور ہوتا تھا، اس سے وہ کھڑے ہوتا تھے. تو وہ اگر کہیں کہ مجھے آگے مل جائے، تو کہتے ہیں تکبر کی علامت میں سے ہے، تکبر کی علامت میں سے ہے. تو یہ کوشش کریں کہ یہ ان بیماریوں سے آدمی پرہیز کرے. دوسری بات یہ کہ متوازی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. وہ تو تان تھا. مذاق اڑانا اور مزاح میں فرق ہے. مزاح خوشطبی ہوتی ہے، مذاق کسی کی تحقیر ہوتا ہے. مذاق تحقیر ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ اس کی ٹوپی کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو یہ کیا ہے؟ مذاق ہے، اس کا اڑانا ہے، مسخرہ کرنا. اس کو تم کم سمجھتے ہو، اس لیے اس کو کرتے ہیں. ایک مزاح ہے. مزاح خود نبی کریم بھی فرماتے تھے. ایک بار ایک عورت آئی، یا رسول اللہ، بوڑھی تھی بہت، مجھے دعا کریں کہ میں جنت چلی جاؤں. انہوں نے کہا
بوڑھے جنت میں نہیں ہوں گی. خدای ما میراث کا میرے بوڑھے کے تو مجھے میں کیوں بوڑھی ہو گئی, اب میں جنت سے رہ گئی, ابھی ساتھ کہہ رہی ہے. سبھی سے بڑا کہو گی تجھ کو اللہ رب العالمین جنت میں لے جائے گا اور تم کو کنواری بنا دے گا. وہ بڑی خوش ہو گئی. جوان ہوں گی تم, جسیر جمیل ہو جائے گی. کیا ایسا ہے تو اس کو کہتے ہیں مزاح. کیا مزاح اور چیز ہے, خوش طبعی ہوتی ہے. کوئی ہاتھ پر چپڑ لیتے ہیں کہ مجھے دے دو, آپ نہ دیتا ہوں. یہ کیا ہوتے ہیں, خوش طبعی ہوتی ہے. یہ بھی کہیں سب کرتے تھے. ایک صحابی آیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, تو اس نے آگے آگے جا رہا تھا, غزے سے واپس آ رہے تھے, اس کی اونٹنی زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیچھے رہتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے کسی سے. جب اس کو دیکھا کہ بہت تیز چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے آگے وہ چل نہیں سکتی, تو اس نے وہ گھوڑی کو, اس کی اونٹنی کو, اونٹ کو تھوڑا وہ کیا چھکا لگایا, وہ باہر کی طرح چلنے پڑا. کہا کیسے پایا گیا, تو باہر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تم کو اتنی جلدی کیوں ہوتی؟ اس نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے. کتنے بے تکلف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بیوہ سے شادی کی ہے. صحابہ کرام بڑے زبردست لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ کنواری شادی کیوں نہیں کر رہی؟ تلاعبک و تلاعبها, وہ تجھ سے کھیلتی تھی اور تجھ سے کھیلتا, کیوں کہ بیوہ پر تو دوسری پہلے خامد کا وہ بھی غم بھی سوار ہوتا رہتا ہے. ویسے نبی کریم نے مزاح فرمایا. کیا وہ محبت تھی. صحابہ کرام بھی بڑی محبت کرتے تھے, صحابہ کرام بھی فدا تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا والد صاحب وہ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے. اس کی 9 بیٹیاں تھیں, تو میری 9 بہنیں ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک اور کنواری لاؤں گا تو ساری کنواریاں ہو جائیں گی. اس کی اصلاح کی کوئی ترتیب نہیں بنی. تو میں نے اس لیے وہ تھوڑا سا معمر عورت کو لائی تاکہ یہ میری وہ بہنوں کی اصلاح بھی کرے گی کچھ, اور اس سے شادی ہے بس میں نے کی. تو فرمایا کہ گوڑی ان کو فروخت نہیں کرتے. کیوں نہیں فروخت کرتا؟ یہ نہیں کہا کہ مفت لے لو. ہمارے یہاں بھی عجیب لوگ ہیں. اب اس نے کہا کہ لے لیا. اس نے کہا کہ اتنے پر دے دوں گا. ٹھیک ہے, سودا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس نے بھی اپنی گھر, ہاں شرط یہ ہے کہ میں یا رسول اللہ میں اس پہ گھر تک جاؤں گا, میں اس پر سواری نہیں ہے. کہا کہ چلے جاؤ. اس لیے ہمارے علماء نے اس پر بڑی یہ شرط بیک ساتھ شرط جائز ہے جائز, اس پر بڑی لے دی ہوتی ہے. مباحثے ہوتے ہیں, وہ یہاں سے کہتے ہیں. تو چلا گیا. تو جب وہ گھر چلا گیا اور سنبھال لیا تو اپنی اونٹ کو لایا اور بٹھا دیا اس وہاں سیان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ وہ اونٹ ہے, پیسے دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اس کی 9 بہنیں ہیں, کام کوئی نہیں ہے, یہ کمزور ہے. سمجھ آئی بات؟ یا قربان جائیے, کیسے عجیب تھے. تو اس بلال نے کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو اور کچھ زیادہ دے دو. بتا دیا کہ دان زیادہ دے دو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 100 روپے دے دو, 50 اور پھر زیادہ دے دو, 1000 دے دو, 10 اور زیادہ دے دو. وہ دے دیا.
وہ خوش ہوا تو کان میں کہہ دیا کہ اونٹ کو لے جاؤ اپنے ساتھ. ابھی کیسے ہم لوگوں کے ساتھ احسان کر دیتے لیکن احسان کی صورت میں نہیں کر دیتے, احسان کی صورت میں نہیں کر دیتے. متکبر آدمی احسان جتاتا ہے, احسان کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے. بس لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ اونٹ لایا تھا, اونٹ چلا گیا, لے گیا بس, کیونکہ اس میں بھی کام میں کہا تھا کہ وہ پیسے مجھے دے دے. یہ نہیں کہا کہ پیسے دے دے, کہا کہ اونٹ ہے بیٹا ہے, بس اونٹ کو لے گیا وہ. تو میں کرتا ہوں کہ یہ خوش طبعی ہے, وہ جائز ہے, ایک مذاق اڑانا ہے کسی کا, تو اس سے بھی احتراز کریں. تیسری بات یہ کہ آپ خدمت کریں, خدمت سے انا مٹ جاتا ہے, خدمت سے انا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس بار حکومت کی وہ موقع دے دو, خدمت کا موقع مجھے دے دو, یہ کہتے ہیں نا. یہ جب کوئی پے بندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کیا اس کے آتا ہے MLA ہوتا ہے, یا کبھی کبھی کوئی جنرل کہتا ہے کہ 3 سال کا مجھے اور مہلت دے دو خدمت کی. تو وہ خدمت نہ پیاری ہے دو. حضرت قاضی طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اچھے عالم تھے اور دیوبند مدرسے کے محتمم تھے اس وقت. اور دیوبند مدرسہ اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ اس میں کئی مساجد ہیں, ایک تو جمعے کی مسجد ہے, اس کے علاوہ کئی مسجد, کیونکہ لوگ دور دور تک آ نہیں سکتے. تو اس کا محتمم تھا. اسی محتمم کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں, دفتری کام ہوتے ہیں, دوسری کام ہوتے ہیں, لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنے اندر کچھ تکبر محسوس کرتا ہوں. جن لوگوں کو اپنی اصلاح کی خیال ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کس طرح میرے اندر یہ بیماری ہے یہ دور ہو جائے. کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں کچھ وقت لے کر آؤ, چلا یا 10 دن. حضرت کی خانقاہ پوری سال چلتی رہتی تھی. بازیں ایسی ہوتی ہے کہ 1 دن کے لیے ہوتے ہیں, 2 دن کے لیے ہوتے ہیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. اس ہمیشہ لوگ آتے تھے جاتے تھے, کوئی چلے لگاتا تھا, کوئی 10 دن لگاتے, چلے جاتے. تو انہوں نے کہا کہ آ جائے. مریض 2 قسم کے ہوتے ہیں. کبھی مریض ایسا ہوتا ہے کہ آ جائے, اس کے لیے ڈاکٹر دوائی لکھتے ہیں کہ چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نگرانی میں اس کو رکھتا ہے, کسی بیماری ختم ہو جائے. تو ان کو کہا کہ آپ یہاں آ جائے. جب آ گیا تو اس نے کہا, اب اتنی بڑی محترم کو کہا کہ تم چپلیاں سیدھی کرو. چپلیاں سیدھی کرو. تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جو پٹی پرانی چپلیاں ہوتی تھی اس کو تو میں خیال نہیں کر رہا گا کہ ویسے بس پڑے رہتے ہیں. تو جو ٹھیک ٹھیک چپلیاں تھیں وہ اس کو میں ٹھیک کرتا تھا جب لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے. تو حضرت کی طبیعت یہ تھی کہ وہ بلاخانے میں سے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ کون کیا کرتا ہے, اعمال میں جڑتا ہے نہیں جڑتا, کرتا ہے نہیں کرتا. جب اس کو دیکھا کہ یہ پٹی پرانے چپلیوں کو نہیں ٹھیک کر رہا ہے تو نیچے اتر گیا اور کہا, طیب یہ بھی تو چپلیاں ہے. وہ پٹی پرانی چپلیاں, یہ بھی تو کیا ہے, چپلیاں ہے. یہ سن کر کہتے ہیں فرماتے کہ ہمارا سارا کیا گڑبڑی کیا ہو جائے. اس کی توجہ بھی تھی اور اس کی محبت بھی تھی, اور محبت سے کہہ دیا طیب یہ بھی تو چپلیاں ہے. ہو گیا
الحمدللہ بہت زیادہ ہمارا کیا اندر ہمارا پریشر ہو گیا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ خدمت کریں. کیا سمجھ آئی بات؟ یہاں آپ لوگوں کی جب بعض خدمتوں پر لگایا جاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوئی، یا آپ کی فائدے کے لیے ہوتا ہے. چونکہ بھی تم کرو کچھ وہاں بیٹھو تھوڑا سا، وہاں اب ساتھی آ گئے، یہاں سے جو خدمت کا موقع ہے وہ اٹھ گئے، بس ابھی لاگے جا رہے تھے، اسے بستر لے کر اس کو لے گئے. تو اس سے آدمی کے اندر نفس ٹوٹ جاتا ہے، نفس ٹوٹ جاتا ہے. وہ کوئی کہتے میں خادم ہوں، میں کیا ہوں؟ وہ خادم جو ہوتا ہے اسی کو وہ مخدوم بن جاتا ہے، حقیقی مخدوم. سید القوم خادم ہوں، سید القوم خادم. خادم جو ہوتا ہے وہی جب بڑی عہدے پر آ جائے گا پھر بھی وہ خادم ہی ہوگا. حضرت ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی پڑوس میں ایک دو گھرانے تھے جو بعض لوگوں کو دودھ نکالنا نہیں آتا، مجھے خود بھی نہیں آتا بکری سے دودھ نکالنا. تو حضرت بکر صدیق کے پاس وہ آتی کہ ہم تھوڑا سا دودھ نکالیں. اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، نبی کریم حیات تھے. تو اس نے اس کو تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا بکر اب تو اب کیا بادشاہ بن گئے، اب ہمارا کون دھوئے گا، دودھ کون نکالے گا؟ میں نکالوں گا، کوئی بات نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس خلافت کے دوران بھی وہ کیا کرتے، اس سے دودھ نکال دیتے. بعض بچے کہتے کہ مجھے تھوڑا سا اس سے جاگ نکال دو. بچوں کو اس کو بچے تو عجیب ہوتے ہیں، مجھے ہمیں جاگ نکال دو، کیونکہ پھر اس کو تھوڑا سا زور سے کھینچ کر کیا کرتے، اسے جاگ نکال دیتے. میرے مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو تواضع عاجزی کرتے. تو آپ لوگ خدمت کیا کریں، خدمت کرو گے تو مخدوم بنو گے، اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے گا. پانچویں بات، آپ اثار کریں. خدمت تو آسان ہے، خدمت میں تو ہو، لیکن اپنی اثار بھی کریں. اور اثار سب سے مشکل چیز اثار جاہ میں ہے، عزت میں ہے. آدمی کان میں اثار کر سکتا ہے، میں کم کھاؤں دوسرا زیادہ کھائیں، میں اچھی جگہ پر نہ بیٹھ جاؤں دوسرے کو بٹھا دوں، وہ کرتے ہیں. لیکن جہاں میں اثار ہو کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے عزت میں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ولی کرتا ہے، کر سکتے اور نہیں کر سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس کچھ لوگ آ گئے، احتسابی جماعت والے، کہ حضرت فلان جگہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر فضیلت دیتے ہیں کہ اس کی حکومت بڑی اچھی چلتی ہے، یہ ہے وہ افضل ہے. تو انہوں نے اس کو بلایا کہ اے قوم کی مفسد لوگوں، اے امت کی شریر لوگوں، اے امتوں کے دلوں کو بگاڑنے والے لوگوں. ایسا بار بار کہتے رہے. تو نے کہا یار حضرت تم نے کیا غلطی کی ہے؟ اس نے کہا تم مجھ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر ترجیح دیتے ہو، فضیلت دیتے ہو. واللہ یہ قسم کھائی کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائے تو میں وہاں ایسی جگہ پر مجھے جنت مل جائے کہ میں یہاں سے صرف حضرت امام حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اس کی وہ محل دیکھوں. آج اب میں نے قانون نہیں مقرر کیا ہے، لیکن آج کے بعد اگر کسی نے مجھ کو ترجیح دی کسی پر، تو اس کے جو کوڑے لگتے ہیں کس کو؟
وہ جو عورت پر تہمت لگائے، بہتان لگائے، جو کوڑی اس کو لگتے 80 کوڑی، اتنے کوڑی اس کو میں لگاؤں گا. زجرن، کیا زجرن کیوں دیتے ہیں ہم؟ تو جاہ میں احسار بڑا مشکل ہے، کسی اور کو آگے کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہوگا، ہو جائے. ہمارے جو دادا جان تھے بڑے زبردست آدمی تھے. میرے والد دادا جان کی 13 بیٹے تھے، پردادا کی 13 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی کئی تھیں، 5 بیویاں تھیں. بیک وقت نہیں، 4 بیک وقت تھی اور وہ ایک درمیان میں وفات ہو گئی تھی. تو ہمارے ایک دادا جان نے دونوں دوسری مختلف بیویوں کی تھیں، یعنی سوتن، اس کو کیا کہتے ہیں، سوتن کہتے ہیں. تو اس کی اولاد تھی، اس میں سے ایک کا نام گلابات ہے، دوسری کا سپینابات ہے، مائیں جدا جدا ہے. تو ایک دن کسی سپینابات نے کسی نے سوال کیا ہوگا، اس نے کچھ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، نہیں دیں گے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ گلابا ایسا ہے، گلابا ایسا ہے، بڑی اس کی سخاوت کی وہ بتا رہے تھے کتنا سخی ہے، مطلب ہے کہ تم سخی نہیں ہو. تو نانا جان ہنس پڑے، تم بے عجیب آدمی ہو، تو مجھے فخر کرنا چاہیے اپنے بھائی پر، تم کیوں فخر کرتے ہو؟ بھائی میرا ہے، فخر تم کرتے ہو. اس کو بھی یہاں تک آ گیا، بھائی میرا ہے، فخر تم کرتے ہو، اپنی بھائی کمالات مجھے ہمیں بتاؤ، تمہارا بھائی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب جہاں ہمیں اظہار بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہ سخت کرتے ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. خدا کی ایسی ہیبت اس کی دل میں ہو کیا. ایسے لوگ دنیا میں انقلابات لاتے ہیں، یاد رکھیں. میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اس پر ختم کرتا ہوں. ایسے لوگ دنیا میں انقلابات لاتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس کوئی توقع نہ رکھیں. یہ باتیں ہوتی ہیں، باتیں اور چیزیں ہوتی ہیں. وہ اگر انقلاب لائے گا بھی تو 2 دن کے لیے ہوگا. حضرت جمال الدین، شیخ جمال الدین اچھا عالم تھا. یہ شہزادہ تغلق وہ زمانے کے جب انہوں نے حملہ کیا تھا، مسلمانوں کو تباہی ڈالی تھی، یہ جو کیا تھے چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ ان کی اولاد، تو ان کو مسلمان دیکھ کر مسلمان سے بغض تھا ان کا. پھر کسی عالم کو دیکھ کر پھر تو اور زیادہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو ایک بار شہزادہ تغلق نے انہوں نے ایک پوری جنگل کو بنایا تھا، وہ شکار گاہ کہ میں یہاں شکار کے لوں گا. اس ساتھ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، اس کے ساتھ فوج بھی تھی، جو سپاہی وغیرہ بھی تھے. تو انہوں نے اس کو، تو یہ غلطی سے وہاں شکارگاہ میں چلا گیا، انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ سفر بھی جا رہے تھے. تو شہزادہ تغلق کے سامنے پیش کیا کہ یہ شکارگاہ کے اندر داخل ہوا ہے، کہ تم کیوں داخل ہوئے؟ نے کہا کہ بس مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ آپ یہ شکارگاہ ہے یا کچھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اچھا ہوں یا میرا تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے. یہ دراصل اس کی تحقیر کرنی تھی اس نے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر میں مرنے کی بات میں بتا سکتا ہوں، مرنے سے پہلے نہیں بتا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی سے ایک آدمی لے آئے ہوں بستر لینے.
تو وہ اس نے کہا کہ اگر میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور تو تمہارا بھی رب ہے، اگر وہ مجھ سے موت کے وقت راضی رہا تو تیری قدرت سے میں اچھا ہوں، اگر میں اس وقت مجھ سے میرا رب ناراض ہو، مجھ پر غصہ ہو، تو تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے، کیونکہ تمہارے کتے کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس پر ایسی یہ متواضع آدمی کے باتوں کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، حالانکہ سادی سی بات تھی، ایسا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ نام پوچھا، کہو کہ میرا نام جمال الدین ہے، کہو کہ جمال الدین جب مجھے تجپوشی ہو جائے، تم کو پتہ لگ جائے کہ میری تجپوشی ہو گئی، تو پھر میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا۔ ٹھیک ہے، خوش ہوا، سمجھا کہ بس خوشخبری انشاءاللہ یہ آج مسلمان ہو جائے گا، تھوڑی لہریں اس کے دل میں اندر چلی گئی۔ تو کچھ عرصہ کے بعد وہ کمزور تھا، بیمار تھا، تو وہ اس کی موت آنے لگی، تو اس نے اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلایا کہ بیٹے میرے ذمے، میں جانتا ہوں کہ میرے ذمے ایک کام تھا، لیکن وہ ادھورا تو ہو گیا ہے، تو آدھا باقی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، یہ نہیں میں وہاں باغ میں چلا گیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ آدمی نے خوشخبری کہا، تو کیا ہمیں کیا خوشخبری سنائے گا، پیسے تو اس وقت بھی موجود تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ میری مزاج کو سمجھ گیا تھا کہ کس چیز کو چاہتا ہے، اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے مجھے اس کو واقعہ سنایا، مجھے شاید تغلق نے کہا ہے کہ میری تجپوشی ہو جائے تو آپ اس سے میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا، اور ایک اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میرا کتا اچھا ہے، تو میں نے یہ جواب دیا تھا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میں دنیا سے ایسے جا رہا ہوں کہ میرا مجھ سے خوش ہے، مجھے اطمینان ہو رہا ہے، اور میں انشاءاللہ مجھے اللہ پاک کلمے کی توفیق عطا فرمائے گا اور میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو چند منٹ کے بعد اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن تو اس کو پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اس کو کہیں کہ تیرے کتے سے میرا بال والد سب اچھا نکلا، دوسری بات یہ کہیں کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے والد سے کہ اگر میری تجپوشی ہو جائے تو میں تم کو خوشخبری سناؤں گا، اس خوشخبری سننے کے لیے میں آیا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ تو وفات ہو گیا، کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ وفات ہو گیا، اس کی بیٹا شہزادہ تغلق یہ بادشاہ بن گیا، تجپوشی ہو گئی، یہ ان کے پاس آ گئے، وہ محل میں تھے اور اس کو کون چھوڑ سکتا تھا، یہ تو عالم آدمی تھے، بڑا ذہین تھا، اس نے وہاں وہ چادر بچھا کر اس پر اذان دے دیا صبح کے وقت خاموشی ہوتی ہے، تو نے کہا کہ یہ کون ہے، اوپر لے گیا، کیونکہ وہ چھوڑتے نہیں تھے آگے، تو اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، اس نے کہا کہ میں جمال الدین کا بیٹا ہوں۔ ان کو زیادہ القاب نہیں آتے، ہم ہوتے تھے ہم کہتے ہیں فلان 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 فلان، ہمیں صبر نہیں آتا جب تک کسی کو خدا نہ بنائے، بہت زیادہ القاب لیتے ہیں۔ تو نے کہا کہ شیخ جمال الدین کا بیٹا ہوں، اور اس ایک واقعہ اس کو سنایا کہ باغ میں تھے اور اس طرح وہ تیرے پاس آیا جو تم نے پکڑا تھا، اور وہ کتے کے بارے میں کہا تھا، تو جواب دیا تھا، تو الحمدللہ میں نے اس کی سنا خود کہ وہ دنیا سے مومن چلے گئے، اس کے رب اس سے راضی تھا،
لہٰذا وہ آپ کے کتے سے اچھا نکلا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ تو نے اس کو کہا تھا کہ جب میری تجپوشی ہو جائے تو میں تم کچھ خوشخبری سناؤں گا، وہ بتائیں مجھے. میں آیا ہوں، میں اس کے بیٹھا ہوں. تو اس نے اپنی وزیر کو بلایا کہ آپ اسلام بہت اچھی مذہب معلوم ہوتا ہے، یہ بالکل حق ہے، لیکن جو مسلمانوں کو ہم نے اس کا قتل عام کیا، ڈیر لگائی، مسلمان نہیں تھے. میں نے مسلمان کو دیکھا ہے، میں نے ایک مسلمان کو دیکھا ہے کہ اس سے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. تو اسلام ٹھیک ہے لیکن مسلمان ٹھیک نہیں ہے. کیا اسلام ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں نے اس اسلام پر عمل نہیں کیا. میں نے اپنی تجربے سے مطالعے سے یہ معلوم کیا. تو میں تو نیت کی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. نے کہا کہ میں تو اس سے پہلے مسلمان ہو چکا ہوں. اس کے بعد مسلمان ہوا. یہ جو بہت زیادہ یہ پہلا دین، اسی کی وجہ سے ایک آدمی تھا لیکن ایسے انقلاب لایا کہ دلوں میں انقلاب لایا اس نے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت نصیب فرمائیں. تو اس کی پہلی کڑی اب تواضع ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ میں متواضع ہو جائیں اور ایسے علامات سے، جو تکبر کے علامات سے، اس سے بچیں، اور جو تواضع کے علامات ہیں اس کی اختیار کریں. جب اس کی اختیار کرو گی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے اندر تبدیل لائے گی. اگر آپ سخی نہیں ہیں مثلا تو آپ قصداً دل پر پتھر رکھ کر کسی کے 5 روپے دے دیں تو دوسرے دن تم 6 روپے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. یہ واقعی طریقہ ہے. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں نہ دو نہ وہاں نہ تو کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو دل تنگ ہوتے ہوتے ایسے سکڑ جائے گا. تو اس طرح دوسری اوصاف بھی ہیں. تکبر ہے، تکبر کے علامات کو تم چھوڑتے چلے جاؤ، تواضع کی علامات کو اختیار کرتے چلے جاؤ تو تم متواضع ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نصیب تو اس طرح ماشاء چکم لگے نہیں